شہریار بھائی کو مائک دیں. شہریار اتاری. شہریار بھائی آپ تعلق کہاں سے آپ کا؟ کورنگی 5 نمبر کے قریب ہے. 100 کوارٹر کا نام دے اس کو دے دیں, وہیں پر رہائش ہے ہماری. وہیں آپ کی رہائش ہے. تو آپ درس نظامی کی طرف کیسے آئے گئے؟ درس نظامی کے اس طرف ایسے آئے گئے نا, حیدرآباد میں اصل میں یہ ہوا تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں ہم کام میں لگ گئے تھے, اسکول وغیرہ تھے تو چھوٹ گئے تھے اسکول وغیرہ, والدین کا انتقال ہو گیا تو پھر وہاں سے کام پر لگ گئے. تو پھر کپڑا مارکیٹ میں کام پہ لگے تھے ہم. تو پھر وہاں سے جو ہے نا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتے رہے, دکان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ. پھر آخر میں وہ ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پر وہ مدنی ماحول تھا, اسلامی بھائی تھے وہاں پر کام کرنے والے. اور آپ کو ایک اسلامی بھائی مل گئے جن کے پاس آپ نے جاب کر لی؟ جی جی ٹھیک ہے. تو اسلامی بھائی مل گئے, وہ تو مجھے تو بہت اچھا بھی لگا تھا کہ یہاں پر مدینہ ہو گیا. جی جی, ان کے ایک بھائی تھے وہ جامع المدینہ میں پڑھتے تھے, تو وہ کبھی کبھار آیا کرتے تھے ہماری دکان پر, تو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے. تو ان کا کھانا کھانے کا سنت کے مطابق ہوتا تھا, بالکل صاف کرنا, وہ مدینہ کے کارڈ وغیرہ ہوتے ان کے پاس. تو میرے کو بہت پسند آتا تھا یہ سر. یہ پسند آنا بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے, ہر ایک کو پسند بھی نہیں آ رہا ہوتا. اچھے لوگ ہوں تو اچھی چیزیں پسند آ جا رہی ہوتی ہیں. اب مکھی ایسی ہو جو گندے پر بیٹھنے میں یا راحت محسوس کرتی ہو تو پھر مکھی کا کیا کریں گے, مکھی تو مکھی ہے. جی. تو پھر وہاں سے جب میں وہاں اس دکان پہ چلا گیا تو انہوں نے نا نماز کی میرے کو بالکل پابند کر دیا تھا. نماز پڑھنی ہے آپ کو کسی بھی حالت میں, نماز نہیں چھوڑنی ہے آپ کو. تو وہاں سے تو میں نماز کا پابند تو ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک دن ایسا ہے کہ نا میں نے سوچا کہ میں آج نماز نہیں پڑھوں گا. بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا آج, کل سے پڑھ لوں گا. تو کپڑے وغیرہ میں کچھ چھیٹے وغیرہ آ گئے تھے میرے آتے ہوئے. تو پھر وہاں سے جب زور کی سب نماز پڑھ کر آ گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ استاد ہم نے فرمایا کہ نا آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو میں نے بولا جامع مدینہ والے نے نہیں یہ وہ ان کے پاس آپ کام کر رہے تھے بھائی کے, انہوں نے آپ کو نماز کا کہا؟ جی جی. تو میں نے یہ عرض کرا ان سے کہ آپ آ سکتے ہیں. میں نے ان کو یہ عرض کرا کہ انشاءاللہ کل سے نماز پڑھوں گا, ابھی کپڑے وغیرہ میرے صحیح نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے میرے کو نا ڈانٹا کہ آپ نماز نہیں پڑھ لو اور یہ دکان میں ہاتھ لگا رہو کپڑے وغیرہ پہ, ایسے ہی آپ جلدی جاؤ گھر پر کپڑے تبدیل کر کے آؤ, نماز پڑھ کر آنا. تو جب سے تو پھر میں بالکل نماز پڑھنا شروع ہو گیا تھا. پھر ان کی ایک یہ بھی بہت اچھی عادت تھی کہ نا جمعرات کے والے دن جو ہے نا مغرب کی نماز اذان ہوتی تھی ان کی دکان بند ہو جاتی تھی, پوری مارکیٹ کی دکانیں کھلی ہوتی تھی. اجتماع پابند, پابند ہو گئے تھے. نصیب والے ہو کہ بڑا نصیب والا اسلام بھائی مل گیا, اجتماع چھڑوا دیتے ہیں دکان کے چکر میں. تو پھر وہ دکان بند کر کے اپنا اجتماع کی ترکیب ہوتی تھی ان کی, تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. تو پھر وہاں سے فارغ ہوتے تھے, دعائیں وغیرہ سیکھتے تھے, مدنی حلقوں میں بیٹھتے تھے. تو پھر باہر آتے تھے مکتبۃ المدینہ سے کچھ لے لیا, ٹوپی وغیرہ بھی پھر پہننے میں آ گئی تھی. تو پھر ایسے ہی نا آہستہ آہستہ پھر استاد نے فرمایا کہ نا آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں تو دعوت اسلامی کے تحت جو عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترغیب ہوتی ہے, آپ وہاں پر شرکت کرائیں. تو میرے کو تو پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ٹائم ہو جائے نماز کا تو نماز بھی وہیں پر ہی پڑھیں, اور ہے نا بغیر بتائے چلے آئے کریں. آپ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو, آپ کا ٹائم آپ چلے آئیں. تو پھر میں وہاں سے ایسے چلے آتے تھے اسلامی بھائی کے ساتھ. تو وہاں مسجد میں میری قرآن پاک کی پڑھائی بھی جاری تھی. تو یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ میں وہ پڑھانے والے جامع المدینہ والے تھے جو میرے کو پڑھا رہے تھے, قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے. طالب علم تھے؟ جی جی ماشاءاللہ. تو پھر انہوں نے جب یعنی درس نظامی کے داخلے شروع ہوئے تھے تو انہوں نے میرے کو فضیلتیں بتانے شروع کر دیں کہ عالم دین کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے. تو میرا اور دل اس طرف آ گیا. تو میں نے گھر پہ آ کے فوراً یہ بول دیا کہ میں عالم کورس کرنا ہے, میرے کو 8 سال کے لیے جانا ہوگا. تو گھر والوں نے, میرے بڑے بھائی نے میرے کو نا فوراً اجازت دی تھی آپ عالم کورس کے لیے چلے ہیں. سلام ہے بڑے بھائی پر بھی. تو پھر حالانکہ غربت والا ماحول ہے, تو یعنی والدین بھی نہیں تھے, پھر بڑے بھائی نے سمجھ گیا میں آپ کی بات. تو بڑے بھائی نے تو اجازت دے دی. ہمارا مقصد ماحول بھی ایسا تھا گھر کا ہے نا, یعنی نعت خوانی کی طرف اور یہ اس طرف آتے تھے. تو پھر بڑے بھائی نے اجازت دے دی میرے کو نا آپ عالم کورس کر لیں جا کر.
तो अभी आहिस्ता आहिस्ता अब दरस निज़ाम में दाखिला ले दरस लिया, निज़ाम में जामिअतुल मदीना में दाखिला लिया, जामिअतुल मदीना में दाखिला ले लिया। फिर अभी और पढ़ते 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 अभी आप भी सालिसा में छठे दर्जे तक छठे दर्जे में पहुंचा हूँ। 6th क्लास एक तरह से। जी जी। ये 8th क्लास तक की स्कॉलरशिप्स होती हैं, इस्लामिक स्कॉलर एज ए टर्मिनोलॉजी के तौर पर जो यूज किया जाता है। तो ये 8 साल का ये होता है, 8 क्लासेस होती हैं। तो छठे दर्जे में ये 6th क्लास में है हमारे माशाल्लाह। और पापा की एक बात याद आ गई अमीर सुन्नत की, जज्बा किसी का सगा नहीं होता, मिल जाते हैं। अगर अल्लाह ताला, मैं ये गौर कर रहा था अकबर भाई कि अल्लाह तबारक व ताला की ये करम नवाजी है। मैं आप सबको एक मदनी फूल अर्ज करता हूं। अगर आप देखें कि नेकी करना आसान और गुनाह मुश्किल होता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें मजीद कि तुम पर अल्लाह की नेमतों में और इजाफा हो। और जब आप देखें कि नेकी करना मुश्किल हो रहा है और गुनाह करना आसान, बल्कि गुनाह करने में लज्जत मिल रही है, गुनाह की तरफ दिल माइल हो रहा है, नेकी की तरफ दिल नहीं आ रहा है, परहेजगारी की तरफ दिल नहीं आ रहा, मस्जिद की तरफ दिल नहीं आ रहा, या गौर कर लें तो इसी वक्त अल्लाह ताला से डर जाना चाहिए कि ये गुनाह का रास्ता आखिर ये पहुंचेगा कहां। अल्लाह ना करे ईमान ही बर्बाद कर दिया गुनाह के इस सफर ने। नहीं पता चलता, आदमी अच्छा खासा नेकी कर रहा होता है, परहेजगारी इख्तियार करता है और ऐसा टूटता है फूटता है और ऐसा मतलब कि गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है कि अल्लाह की पनाह और इबादत से दूर। और कोई ऐसा होता है कि कहां होता है गुनाहों के दलदल में धंसा हुआ, अल्लाह ताला उसको निकालता है और वो ना जाने कितनी मंजिलें तय कर जाता है और माशाअल्लाह आलिम वो ना जाने क्या क्या वो मकाम हासिल कर लेता है। अब के भाई का हमारे पास है तासुरात, दिखाएं आपको। एक और अर्ज करनी थी। जी फरमाइए। मैं तकरीबन 2 साल मेरे बाकी रह गए हैं और इंशाल्लाह तकस्सुस का भी ज़हन है मेरा करने का। मुफ्ती बनेंगे माशाअल्लाह। इंशाल्लाह, बस दुआ कर दें मेरे लिए। अल्लाह करम फरमाए और आपको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और मुबल्लिग दावत इस्लामी बनने की सआदत नसीब हो जाए माशाअल्लाह। यानी इंसान के हालात और इसकी जिस्मानी कमजोरी को बाद वक़्त लोग बुनियादें बनाकर दीन से भी दूर हो जाते हैं, खुददारी से भी दूर हो जाते हैं। और सही बात है, इस्लाम के साथ जो एक हमारा अंदाज होना चाहिए दीन इस्लाम के, उस अंदाज से भी हम दूर हो जाते हैं। आज हम आपके सामने वो तबके लाएं, वो लोग लाएं जो हमारी आंखें खोलने के लिए मेरा ख्याल है काफी होने चाहिए। कि हमारे घरों में बैठे हुए ऐसे इस्लामी भाई जो आलिम नहीं बन रहे गुर्बत की वजह से, तो ये भी तो गरीब गुर्बत की वजह से। और मेरा ख्याल है इस वक्त उलमा बनने वालों में अक्सरियत उनकी होती है जिनके पीछे जिनका बैकग्राउंड गुर्बत पर होता है। तो किसने कह दिया कि गुर्बत ये हालात में ऐसा कर देते कि इंसान कहीं जा नहीं सकता। ये गरीब फर्द होता है जो उठकर आलिम बनने के लिए जामिअतुल मदीना दीगर सुन्नी जामियात में दाखिला ले लेता है। अल्लाह करम फरमाए और हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। इनके भाईजान का हमारे पास तासुरात मौजूद हैं, आइए वो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद में मुदर्रिस हूँ। हमारे जामिअतुल मदीना में एक तालिब इल्म मोहम्मद शहरियार अत्तारी पढ़ते हैं। ये नॉर्मल जो तलबा इकराम है उनके मुकाबले में एक जो है वो कमजोरी के साथ इनका जिस्म है और एक्टिविटीज़ में ये जामिअतुल मदीना के दीगर तलबा के तकरीबन बराबर ही चलते हैं और ये दर्जा सादिसा के अंदर पढ़ते हैं। अब आप देखें माजूरी के बावजूद ये दर्स निज़ामी में दाखिल होकर ऊला सानिया सालिसा राबिया खामसा जो दर्स निज़ामी के दर्जात थे इनको तय करते करते अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा सादिसा जो कि दर्स निज़ामी आलिम कोर्स का छठा दर्जा है इस तक पहुंच चुके हैं। और 2 साल बाद ही इंशाअल्लाह ये जामिअतुल मदीना से फारिग होकर एक आलिम दीन मदनी बनकर दुनिया में जो है वो दीन मतीन की खिदमत करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पे तशरीफ लेकर जाएंगे। जहाँ दीगर तलबा इकराम के जो बिल्कुल नॉर्मल हैं उनके आज़ाद के अंदर कोई वीकनेस कमजोरी नहीं, वो दावत इस्लामी का मदनी काम करते हैं जहाँ वो हिस्से लेते हैं। इसी तरीके से ये भी दावत इस्लामी के मदनी कामों के अंदर दावत इस्लामी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो किसी से पीछे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना क्योंकि दावत इस्लामी का एक इदारा है, इसके तलबा इकराम भी और असातिज़ा इकराम भी मदनी काफिलों के अंदर सफ़र करते हैं। तो ये तालिब इल्म मोहम्मद शहरियार अत्तारी
یہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مدنی قافلوں کے اندر جب جامعۃ المدینہ کے مدنی قافلوں کا جدول ہوتا ہے تو سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے وہاں جو حلقے مدنی قافلے کے لگتے ہیں ان کے اندر یہ بھی پیش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، ہمیشہ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے مدنی کاموں کی دھوم مچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ شہریار بھائی کو مدنی ماحول میں آئے ہوئے 10 سال ہو گئے تقریباً۔ حیدرآباد میں کام کیا کرتے تھے اسلامی بھائی کے پاس، تو وہاں سے ان کا ذہن بنا کہ جامعۃ المدینہ میں کورس کرنا چاہیے۔ والد صاحب کا اس ٹائم بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ سے یہ فائدہ ہوا، اور اسے بہت اچھے ہیں، آگے سے آگے بات نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، گھر میں کم سے کم بولتے ہیں، قفل مدینہ لگا کے رکھتے ہیں، اور جب کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے تو انہی سے مانگا جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ میں علم دین کی تعلیم اچھی ہے تو مشورہ اچھا ہوتا ہے ان کا۔ میں ایک دفعہ جامعہ گیا تھا حیدرآباد فیضان مدینہ، تو وہاں یہ واقعہ ہوا کہ ان کے پیٹ پہ بہت زیادہ دانے نکل رہے تھے، بہت زیادہ، تو انہوں نے محسوس نہیں کرا، گرمی بہت سخت تھی، اور یہ گرمی میں ماشاءاللہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بولا کہ تم گھر چلے آؤ، انہوں نے نہیں میں یہیں پر ہی پڑھوں گا۔ تو جب میں نے ان کا قمیض وغیرہ جب ہٹوا کے دیکھی تو آپ یقین نہیں کرو گے کہ دانے لٹک رہے تھے۔ میں گھر چلو چھٹیاں لے لو، نہیں میں یہیں پر ہی پڑھوں گا میں۔ پھر میں نے ان کو پاؤڈر وغیرہ لا کے دیا۔ میں اس واقعے سے بہت متاثر ہوا۔ جب میں پینٹ شرٹ پہنا کرتا تھا تو پہلی دفعہ امامہ انہوں نے ہی باندھا تھا۔ ایک مدنی بہار ہے اس کے اندر، میرے سے سیڑھیاں وغیرہ چڑھی نہیں جاتی تھی اور سانس بہت زیادہ پھولا کرتا تھا، تو میرے کو کوئی ڈاکٹروں کو دکھاتا تھا، میں ادھر ادھر ہر ڈاکٹر میرے کو پرچی کا نام بھی لکھ کے فلاں ڈاکٹر کے پاس بھیجا دیا کرتا تھا۔ تو میں نے بولا یار میں کہاں جاؤں، گھر کے قریب فیضان مدینہ تھا، میرا وہیں بیٹھے بیٹھے ذہن بن گیا کہ قافلے میں جانا چاہیے، یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، تو میں یہ سوچتا تھا قافلے میں پتہ نہیں کیا کیا کام کروائیں گے میرے سے، میرے کو کچھ آتا بھی نہیں۔ 10 تاریخ کو ہمارا مدنی قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب میں 12 کو واپسی آیا تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ میرے سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھی، تو میں نے 3.5 میل پیدل چلا تھا میں وہاں، جو جلوس اپنا نکلتا ماشاءاللہ، جلوس سے ملا جو نکلتا اس میں 3.5 میل پیدل چلا۔ پھر میں نے گھر پہ آ کے ساری رپورٹیں رکھ دی تھی، اور گھر پہ میں نے بول دیا میں بالکل صحیح ہوں۔ پھر میں دوبارہ فیضان مدینہ گیا گھر پہ ہونے کے بعد، پھر میں نے بھاگ کے سیڑھیاں جو چڑھی نا، میں نے ٹیسٹ کر رہا تھا میں اپنا کہ میں کتنا صحیح ہو گیا ہوں، تو میں نے دیکھا میری سانس نہیں پھولی تھی۔ افندی ٹاؤن حیدرآباد، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات میرے کو نا حاجی زمزم بھائی کی لگی۔ حاجی زمزم بھائی کی عادت یہ تھی کہ آپ فیضان مدینہ کے اندر بھی چہل کرنی کرا کرتے تھے، مگر آپ کی نگاہیں جو ہے نا نیچے ہوا کرتی تھی۔ میرے کو یہ بہت انداز اچھا لگتا تھا ان کا۔ میں یہ سوچا کرتا نہ تو کوئی یہاں پر لیڈیز ہے اور نہ کوئی یہاں پر ایسی چیزیں ہیں کہ تصویریں ہیں کہ بورڈ ہیں، جب بھی نگاہ نیچے رکھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ دعوت اسلامی کے اندر عزت ہے، تو پھر میں نے بولا بس اب اسی کے اندر جو ہے نا رہنا ہے۔ ان میں یہ عادت ہے کہ کبھی سوال نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق یا پیسے چاہیے ہوں یا کھانے کے مطابق جتنا کھانا دے دیا اتنا کھا لیا۔ میرا ذہن یہ تھا کہ شروع سے ہی کہ یہ دعوت اسلامی میں ہے اور یہ دعوت اسلامی کا ہی کام کریں، اور دعوت اسلامی میں ہی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کام کریں، پڑھنے کے بعد بھی۔ اب چاہے مفتی بنے، عالم بنے، اب یہ ان کے اوپر ہے۔ میری جہاں تک کوشش تھی میں نے کری۔ صلو علی الحبیب۔ بھائی جان تو ماشاءاللہ بڑی آپ کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ بھائی جان کے ساتھ تو امامہ شریف کا تاج نہیں ہے، ہو سکتا ہے بھائی جان ابھی سن رہے ہوں کہ مدنی قافلوں کی بہاریں، ماشاءاللہ بھائی جان کی مدنی قافلے کی بہار 100 کروڑ مرحبا۔ بھائی جان کو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے تھا، اور دعوت دیتا ہوں بھائی جان کو کہ آ جائیں اور مدنی قافلوں میں ہی ذمہ داری آہستہ آہستہ کر کے قبول فرما لیں، اور اپنی مدنی بہاریں بتاتے ویسے ہمارے اپنی مدنی بہاریں یوں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مدنی قافلہ ہے تو مدنی بہاریں بتاتے مدنی قافلوں میں سفر کروائیں اور خوب نیکی کی دعوت عام کریں۔ اللہ کریم آپ کو مزید صحت و تندرستی دے، اور جو ایک فیملی کمپرومائز کیا ہے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ، یہ ایک ماڈل ہے ہمارے ہر فیملیز کے لیے، ہر گھر کے لیے کہ اس طرح فیملی کمپرومائز کیا کریں۔ یعنی ایک شخص کو بھائی کی طرف سے یہ تھا کہ وہ چونکہ وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے اور کمانے کی طرح اتنا رجحان نہیں تھا، تو میں خلاصہ عرض کروں تو ان کو مطلب وہ کہا جاتا تھا کہ وہ کماتے نہیں ہیں تو
ان کے متعلق اس طرح کا کوئی ارشاد نبی پاک کا ملتا ہے کہ تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ تمہیں کس کے ذریعے رزق عطا فرماتا ہے. تو گھر کا ایک فرد ایک سمت ایسا مائل ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پھر گھر والے کفالت، یعنی شروع میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کی کفالت کر رہے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے ہو سکتا ہے، میں اپنے ایک اچھے گمان پر بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں تو ہم کیا اس کی کفالت کر رہے ہوں گے، وہ ایک ایسے راستے پر جا چکا ہے کہ اس کے صدقے ہمارے پورے گھر کی کفالت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کے حال ذات پر خصوصی فضل و کرم فرمائے.